پاکستان میں آم کو صرف ایک پھل نہیں بلکہ اسے موسم گرما کا بادشاہ اور قدرت کا ایک بہترین تحفہ سمجھا جاتا ہے، جو اپنی لاجواب خوشبو، مٹھاس اور شدید گرمی کے مقابلے میں ٹھنڈک پہنچانے کی صلاحیت کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ سندھ اور پنجاب کی زرخیز زمینوں سے نکلنے والے یہ آم، خاص طور پر سندھڑی، چونسا، لنگڑا اور انور ریٹول اپنی مختلف اور شاندار اقسام کی وجہ سے ہر خاص و عام کے دل پر راج کرتے ہیں، جنہیں نہ صرف ملک کے اندر بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بڑی چاہ اور شوق کے ساتھ برآمد کیا جاتا ہے۔ اور یہ زرخیز باغ ہماری زراعت اور معیشت کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ جب گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو بازار میں آم کی آمد کے ساتھ ہی ایک الگ ہی رونق دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر کوئی اس رسیلے اور ذائقے دار پھل کا دیوانہ نظر آتا ہے، اور دسترخوان کی زینت بننے والے یہ آم بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتے ہیں۔ آم کی کاشت اور اس کی تیاری میں کسانوں کی سالوں کی محنت شامل ہوتی ہے، جو انتہائی لگن کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ ہم تک یہ بہترین کوالٹی کے پھل پہنچ سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی آم کا ذائقہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہونے والے آم سے بہت مختلف اور بے حد لاجواب مانا جاتا ہے۔ آم کی تاریخ صدیوں پرانی برصغیر کی روایت سے جڑی ہوئی ہے، جہاں مغل بادشاہوں کے درباروں سے لے کر صوفیاء کرام کے آستانوں تک اس پھل کو شاہانہ حیثیت حاصل رہی ہے، اور ادب، شاعری، نیز لوگ کہانیوں میں بھی آم کی مٹھاس کا ذکر جا بجا ملتا ہے، جو اس خطے کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زرعی ماہرین نے جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آم کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، تاکہ کسانوں کو فصل کی بہتر حفاظت، کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ اور جدید آب پاشی کے طریقوں سے روشناس کروایا جا سکے، جو ملکی برآمدات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے باغات میں تیار ہونے والا ہر ایک آم صرف ایک پیداوار نہیں بلکہ اس میں کروڑوں محنت کشوں کا پسینہ، دھرتی کی زرخیزی اور موسم کی وہ تمام خوبصورت رونائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں جو گرمیوں کی تپش کو ایک دلکش ذائقے میں بدل دیتی ہیں۔ جب ہم سندھ کے مظفرات یا ملتان اور بھاولپور کے وسیع و عریض باغوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں درختوں پر لٹکتے ہوئے سنہری اور سبز آموں کے گچھے ایک ایسا نظارہ پیش کرتے ہیں جو آنکھوں کو ذخیرہ اور دل کو سکون بخشتا ہے، اور یہی مناظر اس پھل کی عظمت اور مقبولیت پر مہر ثبت کرتے ہیں۔ اس پھل کی ورائٹی اتنی وسیع ہے کہ ہر قسم کا اپنا ایک الگ مزاج اور ذائقہ ہے۔ مثلاً سندھڑی اپنے بڑے سائز اور مکھن جیسی نرمی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، تو وہیں چوسا اپنی بے مثال خوشبو اور بھرپور مٹھاس کی وجہ سے دلوں کو چھو لیتا ہے، جب لنگڑا اور سفید چونسا بھی اپنے منفرد کھٹے میٹھے ذائقے کی بدولت عوام میں یکساں مقبول ہے۔ طبی لحاظ سے بھی آم کے اندر ان گنت فوائد پوشیدہ ہیں، جو نہ صرف مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ جلد کی صحت، ہاضمے کی بہتری اور جسمانی توانائی کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ البتہ اس کی تاثیر کو متوازن رکھنے کے لیے روایتی طور پر اسے ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی گرمی کم ہو سکے اور کھانے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے۔ پاکستان کی معیشت میں آم کی برآمدات کا بہت بڑا حصہ ہے، جو بین الاقوامی منڈیوں میں لاکھوں ڈالرز کا زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یورپ، مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کی آم کی مانگ سال بہ سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس سے ہمارے کسانوں اور برآمد کنندگان کا حوصلہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پھل کی مقبولیت صرف اسے تازہ کھانے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے آم کا رس، اسکواش، آئس کریم، ملک شیک اور روایتی کھانوں یا چٹنیوں میں بھی بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، جو گرمیوں کے دسترخوان کی شان بڑھاتے ہیں اور ہر ذائقہ پسند کرنے کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اس طویل سفر کے دوران جو اس پھل کو پودے سے توڑ کر بازاروں اور پھر ہمارے گھروں تک پہنچاتا ہے، بے شمار لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے، جن میں ٹرانسپورٹ، پیکیجنگ، کولڈ اسٹوریج اور مارکیٹنگ کے شعبے شامل ہیں۔
اور یوں یہ معاشی سرگرمیوں کا ایک طوفان لے کر آتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں اگر ہم اپنی زرعی پالیسیوں کو مزید جدید خطوط پر استوار کریں اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں تو پاکستانی عام دنیا بھر میں اپنی برتری کا لوہا مزید مضبوطی سے منوا سکتا ہے اور اس شعبے سے وابستہ افراد کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس طرح جب ہم مجموعی طور پر اس پورے منظر نامے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا عام محض ایک فصل یا پھل نہیں، بلکہ یہ ہماری شناخت، ہماری مہمان نوازی، ہمارے ثقافتی ورثے اور اس دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی محبت کی وہ علامت ہے جو صدیوں سے ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں مٹھاس گھولتی چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ یوں ہی گونجتی رہے گی۔